نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اس مجلس میں اصل تو بچوں کی حوصلہ افزائی تھی کہ وہ آپ کے سامنے آئیں، کھڑے ہوں، ترجمہ کریں، خلاصہ پیش کریں۔ اس طرح ان میں ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، جو انتہائی بہترین مشق ہے اور انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہے اور تفسیر بیان کر رہے ہیں، پھر یہاں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، یہ بہت کمال والی بات ہے۔ اس نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی فوج میں خطیب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ایک کرنل صاحب تھے، وہ علماء پہ تنقید بہت کرتے تھے کہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، آ کر نماز پڑھا دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو ایک دن اتفاقاً کہا کہ میں حاضر نہیں ہو سکا نماز میں، تو جتنے احباب وہاں پہ موجود تھے ان میں یہ زیادہ باشرات ہے، تو سب نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور الحمد شروع کی تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھول گئے، پتہ نہیں چلا کہ آگے کیا پڑھنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ دوبارہ بچوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست ترجمہ کیا، تفسیر کی، تلاوت کی، نظم پڑھی۔ ان کو مبارکبادی دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے اور تمام منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لمبی بات تو ویسے بھی مقصود نہیں ہے، میرے بعد مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم جمع ہیں قرآن کریم کی نسبت سے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، قرآن کریم کی 5 اہم خصوصیات ہم یاد کر لیتے ہیں اور انگلیوں پہ شمار بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ نمبر 3، پوری دنیا میں واحد ہی ایک کتاب ہے کہ جس کے حفاظ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ نمبر 4، یہ قرآن کریم بعین ہی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا۔ اور نمبر 5، یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ پہلی بات، قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ 2 قسم کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، زمینی کتابیں۔ زمینی کتابیں تو چلتی رہتی ہیں، لوگ لکھتے ہیں، کبھی مٹتی ہیں، کبھی وہ ابھرتی ہیں، کوئی اچھی ہوتی ہے، کسی کو پسند کیا جاتا ہے، کسی کو ناپسند کیا جاتا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہے۔ مگر جو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل کی ہیں اور کچھ صحیفے نازل کیے۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن کسی نے کتاب نہیں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مجھ پہ نازل کی۔ ان کی نبوت کا دعویٰ بھی غلط، لیکن کوئی آج تک کتاب نہیں پیش کر سکا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔
یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قیامت تک جتنی بھی تعلیمات ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی تفصیلی اور اجمالی طور پر ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے تورات کا نسخہ مل گیا، تو انہوں نے کچھ پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، وہاں پڑھ رہے تھے، دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ کے چہرے پہ تغیر نظر آ رہا تھا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو کسی نے عمر سے کہا کہ آپ تورات پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں، آپ کتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہوں اور دین اسلام پہ راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ کہ کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی اس قرآن کریم کی تعلیمات کو اپناتے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تورات کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ خاتم الکتب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب آ بھی نہیں سکتی، ضرورت بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم، قرآن کا معنی یہ قرات ہی سے قرآن کا لفظ بنا ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ نام قرآن میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں یہ نام آیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا، اور یہ جو اسم بامسمہ ہے، نام ہے، یہ بامعنی ہے، اس پہ باقاعدہ کو مفہوم پایا بھی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین کرنا ہے کہ واقعتاً یہ کلام اللہ ہے تو اس کے نام کا بہت جانے والی کتاب آج بھی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا سے زیادہ بڑی جانے والی کتاب، کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے، ایک غیر مسلم اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ دن رات 24 گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں، ایک سیکنڈ لے لیں اور اس کے اگر 1 کروڑ حصے ہو سکتے ہیں تو بنا لیں، وہ جو 1 کروڑواں حصہ ہوگا وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نہیں گزر رہا۔ پوری دنیا میں ابھی بھی مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ قرآن کریم ابھی پڑھا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کی بڑی خصوصیت، اس طرح کثرت سے پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، نوافل میں پڑھ رہے ہیں، تراویح میں ہو رہا ہوتا ہے، صبح پڑھ رہے ہیں، شام پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہر وقت یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ تیسری خصوصیت، قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا کوئی مکمل حافظ موجود ہو، خاص طور پر مذہبی حوالے سے کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، اور قرآن کریم اس کے حافظ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ فرض کر دیا جائے اگر قرآن کریم کے نسخے یہاں پہ نہ رہیں تو یہاں اس مدرسے سے ایک طالب علم کھڑے ہو جائیں گے، اس محلے سے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ قرآن کریم شروع سے آخر تک فر سنا دیں گے، لکھوا دیں گے کہ قرآن کریم اس طرح ہے۔ اس کے اتنے حافظ موجود ہیں، ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اتنا عظیم قرآن، چھوٹی سی کتاب بھی اگر کوئی یاد کرنا چاہے نا
نہیں یاد ہوتی ہے. یہ 30 پارے ہیں، اتنا عظیم کلام ہے، 30 پارے ہیں، لیکن وہ طالب علم اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے. 5 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ قرآن کریم کا خود معجزہ ہے. نمبر 4، قرآن کریم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ 1450 سال 1500 سال پہلے اترا تھا، آج بعین ہی وہ قرآن کریم محفوظ ہے. قرآن کریم کی زبر زیر پیش میں بھی فرق ابھی تک نہیں آیا. قرآن کریم کے لکھنے کا جو طریقہ ہے، قرآن کریم کا الگ رسم الخط ہے، اس کے اصول ہیں. قرآن کریم کو رسم الخط کے علاوہ میں لکھ بھی نہیں سکتے. یہاں تک پابندی ہے، ایک لفظ لکھا ہوا صحابہ کے دور سے اس کو اسی طرح لکھیں. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. دیکھا جائے تو کچھ اور طرح لفظ لگ رہا ہوگا، لیکن لکھنا اسی طرح ہی ہوگا. اور طرح سے لکھیں تو ٹھیک بھی ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹھیک نہیں وہ کرنا، بلکہ جس طرح ہے اسی طرح ہی بالکل لکھیں گے. اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے. جیسے الرحمن الرحیم ہے، ابھی اگر الرحمن میم کے بعد الف لے لیتے ہیں تو الف بھی لکھے تو من کو اصولی طور پر ناجائز تو نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں عبد الرحمن تو رحمان اوپر الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کھڑی زبر آئی. اگر کسی نے الف لکھ دیا اس کی خیر نہیں ہوگی. جو تبعات کرنے والا ہے اس کے خلاف مقدم ہو سکتا ہے، اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے. قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن کریم جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، آج بعین ہی اسی طرح موجود ہے. اس میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں ہے. یہ 2-3 سال پہلے روزنامہ اسلام آتا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، وہ میرے پاس اپنے ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. کوئی برطانیہ کا پڑھا لکھا پڑھا کوئی بندہ تھا، وہ مشرق وسطیٰ میں اس کی کوئی ڈیوٹی تھی. تو وہ پچھلے زمانے کی بات ہے گئی، تو وہ اپنے ساتھ کسی زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں کچھ بعد کا زمانہ تھا، اپنے ساتھ قرآن کریم لے گیا تھا. برطانیہ کی لائبریری میں اس کا نسخہ اب دستیاب ہوا ہے. اور قریبی قیاسی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم صحابہ کرام کے دور کا لکھا ہوا ہے، کسی صحابی نے لکھا ہوا ہے. اس قرآن کریم کا اس نسخے کا اور اب ہمارے ہاں جو قرآن کریم رائج ہے اس نسخے کا موازنہ کیا گیا. اس میں ایک حرف کا فرق بھی نہیں. کوئی تبدیلی ممکن بھی نہیں ہے. قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. آج دنیا میں مذہبی جو آسمانی مذہب ہیں، یہودیت کے مسائل ہیں، وہ ان کا پیغمبروں کی نبوت و رسالت، لیکن اگر اسے زندہ معجزہ نہیں سکیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 1000 ان میں سے قرآن کریم ہے. ہم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قرآن کریم پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو کچھ نشانیاں ان کو دی. وہ اس بات کی نشانیاں تھی کہ یہ واقعتاً اللہ کے نمائندے ہیں، اور اس طرح کی نشانیاں اور لوگ نہیں پیش کر سکتے تھے. ان کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا تھا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ موجود ہیں. اس دوران مطالبہ ہو جاتا ہے کہ رات کا وقت ہے، چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے. تو ان کے تو وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم مطالبہ کریں اور پورا ہو جائے. تو نے کہا کہ آپ اگر واقعتاً نبی ہیں
تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں انگلی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں ایک پہاڑ تھا نظر آ رہا تھا، ایک ٹکڑا ایک طرف ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہے۔ اور یہ بات صرف تاریخ اور حدیث میں نہیں ہے، تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ہے، محمد قاسم فرشتہ، یہ ہند کے رہنے والے تھے، یہ اکبر بادشاہ اس زمانے کے وہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک ہندو پنڈت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی طرح اسی زمانے میں، نبی صاحب کے زمانے میں وہ موجود تھا، اپنے ایک محل میں اوپر بیٹھے ہوا تھا بیوی بچوں کے ساتھ، اس نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، کیونکہ چاند سورج تو پوری دنیا میں نظر آتا ہے، تو دنیا میں دیکھا گیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مکہ میں دیکھا گیا، انہوں نے بھی یہ باتیں نقل کی ہے۔ تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں ہے دنیا کے اندر، فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام ہے، اس طرح کا کوئی کلام لکھ بھی نہیں سکتا۔ کلام کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اردو کے قادر الکلام شاعر تھے، ان کے کلام تک کسی کا کلام نہیں پہنچ سکتا، کچھ نظم میں کچھ نثر میں لکھتے ہیں، اس جیسا کلام ہوتا نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ فصاحت و بلاغت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے 7 معلقات، زمانے جاہلیت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء صاحب تھے، انہوں نے بڑے قصیدے لکھتے تھے، ہر قصیدے کو معلقہ کہا جاتا تھا، اور انہوں نے وہ اپنے قصیدے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ کلام ہم نے کہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرے، لیکن کوئی بھی کلام پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو انہوں نے آ کر اپنے معلقات، اپنے قصیدوں کو اٹھا دیے کہ ہمارے قصیدوں کا جواب آ گیا ہے، قرآن جیسا اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن مقفع، وہ عربی زبان کا بہت زیادہ ماہر تھا، اس کو بدین لوگوں نے ہوا دی اور اس کو برہلایا، لالچ دی اور کہا کہ تم قرآن کریم جیسی کتاب لکھ ڈالو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، مال و دولت، بہت ساری پیشکش کی۔ تو اس نے بھی ارادہ کر کے کہ ٹھیک ہے میں قرآن کریم جیسی کتاب لکھتا ہوں۔ اس نے تہیہ کیا اور کہا کہ میرے لیے جگہ بنائی جائے، وہاں میرے لیے کاغذ رکھے جائیں، سیاہی رکھی جائے، ضرورت ساری چیزیں مہیا کی جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تمام سہولیات اس کو دے دی گئی اور وہ لکھنا شروع کر دیا اس نے۔ ایک ہفتہ 10 دنوں کے بعد لوگوں نے کہا جا کر دیکھیں تو صحیح اس نے کیا لکھا ہے۔ جا کر دیکھا تو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سوچ میں، کچھ لکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ اس طرف کاغذوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ ڈھیر اس طرح کے کاغذ میں کچھ لکھتا، لکھنے کے بعد قرآن سے موازنہ کرتا تو خود اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ میرا کلام قرآن کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ کاغذ کو اٹھا کر پھینک دیتے، پھر دوبارہ لکھتا، پھر موازنہ کرتا، یہ میرا کلام تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ اس کو پھاڑتے وہاں پہ ایک ڈھیر لگ گیا، لیکن قرآن کریم کی طرح کلام وہ نہیں لکھ سکا۔ ایک غیر مسلم تھا، اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کریم کیا ہے۔ اس کے سامنے کسی نے یہ سورت یہ بچنے پڑی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کلام دیا، یہ کیا کلام ہے؟ اس نے آگے سے لکھا ما ھذا قول البشر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد لکھا ما ھذا قول البشر، یہ بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کی 5 بڑی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 یہ خاتم الکتب ہے، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ معجزہ ہے۔ نمبر 3، اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کے حافظ موجود ہیں۔ اور نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح اترا تھا بعین ہی آج اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔